سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور سکھلا دیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور فقال، فرشتوں سے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، تو فرشتے کہنے لگے، سبحانک، اے اللہ تو تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں اس چیز کا علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر صرف ہمیں اس چیز کا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اللہ، اے اللہ تو ہی اصل جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے، اے آدم، انبئہم، بتا دو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب بتا دیا آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے آپ کو تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں چھپی ہوئی زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، واعلم، اور میں وہ بھی جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی پوشیدہ طور پر کرتے ہو۔ کل کے سبق میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ تھا وہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جب اس کا اظہار فرمایا تو فرشتوں نے اس پر اعتراض نہیں تھا، اظہار تعجب تھا، کہ چونکہ زمین کے اندر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے جنات رہتے تھے، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ہر وقت خون و خرابہ کرتے تھے، تو فرشتے نے کہا اللہ آپ بھی مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں، زمین ہی میں پیدا کرنے لگے ہیں، تو یہ انسان کو جس کو پیدا کر رہے ہیں یہ تو خون خرابہ کرے گا، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یعنی بظاہر ان کے بات کا مطلب یہ تھا کہ ان کی کیا ضرورت ہے، یا دبے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پیدا کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم آپ کی تقدیس کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام دنیا کے اندر، چونکہ انسان نے رہنا تھا، دنیا کے اندر انسان نے چونکہ رہنا تھا، تو دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام، ان کے کام، کیسے ان کو استعمال کرنا ہے، کیسے ان کو کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے پکانا، یہ سارے امور بتلا دیے۔ اب پھر جب فرشتوں سے کہا، وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں، اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ ہم انسان کی تو ضرورت نہیں، ہم اس سے زیادہ گویا ہم اپنے جو ہے نا اس کے اندر عبادت کے اندر آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس قول میں سچے ہو تو ٹھیک ہے، ان چیزوں کے نام بتلا دو۔
فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اس چیز کا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ان چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ یہ کیسے، اس کو کیسے کھایا جاتا ہے، یا اس کا کیا نام ہے، اس چیز کا کیا نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں۔ اس میں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ فرشتوں کو ایک چیز نہیں سکھائی تھی اور پھر ان سے پوچھا گیا، اس کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، کہ ایک جگہ پہ تو اللہ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی یوں سمجھ لیں اس کا مفہوم یہ کہ جس بندے کے اندر جس چیز کی استطاعت نہیں ہے اللہ اس کا مکلف ہی اس کو نہیں بناتے۔ تو جب فرشتوں کو یہ چیز سکھائی نہیں گئی تھی پھر سوال کیوں کیا گیا؟ سوال کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب سمجھیے گا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سکھاتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ وَعَلَّمَ آدم الاسماء کا تذکرہ یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ سکھانا مقصود آدم علیہ السلام کو تھا، فرشتوں کو نہیں تھا، چونکہ ان کے کام کی چیز نہیں تھی۔ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، بچہ پوچھتا ہے ابا جی یہ کیا کر رہے ہو، بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو سکھانا مقصود آدم علیہ السلام کو تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کا نام لے کے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدم الاسماء، ورنہ جب سکھاتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، اور چونکہ سکھانا آدم علیہ السلام کو مقصود تھا اور پھر سیکھنے کی صلاحیت بھی آدم علیہ السلام کے اندر موجود تھی، کیونکہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی طرف اس کی توجہ بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے میرے کھانے کی طرف توجہ ہوگی، لیکن میرے اندر بھوک کی صفت ہی نہیں ہے، بھوک کھانے پینے والی وہ مادہ ہی نہیں ہے، وہ صفت ہی نہیں ہے، تو پھر میری اس کی توجہ کیا ہوگی؟ اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، مثال کے طور پر ایک کلاس میں استاد سکھا رہا ہے، اب سکھانے میں وہ سب کو سکھا رہا ہے، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ اچھا سیکھ کر فرسٹ آ جاتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ سیکھنے کی صلاحیت کچھ کم ہوتی ہے، وہ بس بڑی مشکل سے پاس ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو فیل بھی ہو جاتے ہیں، 0 نمبر لے لیتے ہیں۔ حالانکہ سکھانے میں استاد کے سامنے سارے برابر ہوتے ہیں، سب کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ فرشتے بھی موجود تھے لیکن فرشتوں کے اندر یہ چیز سیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، جس سے وہ نہیں سیکھ سکے، ان چیزوں کے نام نہیں بتلا سکے۔ تو اس لیے یہ اعتراض اس پر لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس چیز کا مکلف بنایا جو ان کو سکھائی نہیں گئی تھی، سکھانے میں موجود تھے لیکن چونکہ اس چیز کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں تھی، تو بطور امتحان ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ انسان آپ سے افضل ہے، انسان آپ سے افضل ہے۔ اور پھر ایک بات یہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ عالم کا سونا عابد کی عبادت سے بہتر ہے، اور بعض حدیث میں جو ہے نا وہ مدت کا تعین بھی ہے، اتنی عبادت سے بہتر ہے کہ آدمی ایک چیز کو سیکھ کر جب کرتا ہے تو صحیح طریقے سے کرتا ہے، اور ایک چیز کو سیکھا نہیں بغیر سیکھے کرے گا تو تکا لگائے گا، تکا چل گیا تو چل گیا، نہ چلا تو گیا۔ اس میں ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا، اگر دین کا کوئی مسئلہ کسی آدمی نے فقیہ ہے، سمجھتا ہے، اس نے خوب سیکھا ہے، اس کے اندر اس نے کوشش کی ہے سیکھنے میں، اور اجتہاد کے درجے تک پہنچ گیا، اس نے ایک مسئلہ سیکھا، اس کے اندر خوب کوشش کی، اب پھر اس آدمی سے کسی نے مسئلہ پوچھا، اس نے مسئلہ بتلا دیا تو دگنا اجر ہے، اور اگر مسئلہ بتانے میں اس سے کوتاہی ہوگی تب بھی یہ اجر کا مستحق ہے۔ کیوں؟ اس نے کوشش کی ہے، اپنی طرف سے اس نے کوشش کیا، ہاں جان بوجھ کے غلط بتا رہا ہے پھر تو دگنا گناہ بھی ہے، دگنا عذاب بھی ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے دین کا مسئلہ سیکھا نہیں ہے، ویسے ہی اسے کسی نے پوچھ لیا، وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے بہت بڑی پگڑی پہنی ہوئی تھی، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑے لگنے میں ایسے لگ رہے تھے کہ بظاہر بہت بڑے مولوی صاحب ہیں۔ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا کہ حضرت یہ مسئلہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں آتا ہے، تھے تو نیک، کہا مجھے تو نہیں آتا ہے۔ اور کہا دیکھو جی وہیں اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے، مسئلہ آتا نہیں ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے۔ انہوں نے پگڑی اٹھا کے اس کو پہنا دی، کہا اب تو بتا دے مسئلہ۔
کہ مسائل یہ پگڑی کے اندر یا داڑھی کے اندر داڑھی رکھ لینے سے آدمی کو مولوی نہیں بن جاتا، یا پگڑی پہن لینے سے کوئی عالم دین نہیں بن جاتا ہے۔ دین، عالم دین اس کو کہتے ہیں جس نے دین سیکھا ہو۔ تو اگر دین سیکھے بغیر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا اور تکے سے اس نے بتلا دیا، اگر ٹھیک بھی بتلایا تب بھی اس کو گناہ ملے گا۔ اگر تکا اس کا ٹھیک بھی چل گیا، لیکن چونکہ بغیر سیکھے بتلا رہا ہے، تو چونکہ اس بات کا زیادہ احتمال ہوتا ہے، چونکہ شریعت نے نا فساد کے اور جرائم کے دروازے بند کیے ہیں، ابتدا جو جڑ سے اس کو بند کیا۔ مثال کے طور پر اب قتل ہے، اب ویسے جان بوجھ کر قتل کرے تو اس پر تو سزا ہے کہ اس کے بدلے اس کو قتل کرو گے، لیکن اگر کسی آدمی نے غلطی سے قتل کر دیا تب بھی اس پر جو سزا ہے، شریعت نے سزا مقرر کی ہے کہ یہ دیت پھر بھی دے گا۔ کیوں؟ کہ ایک آدمی پھر جان بوجھ کے قتل کرے گا، کہے گا جی میں نے تو غلطی سے قتل ہو گیا۔ تو شریعت نے فتنہ فساد کے یا نقصان کے دروازے بند کیے، بالکل بنیادی جڑیں بند کی ہیں، اس کی جڑیں ختم کی ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے اس بات سے منع کیا کہ ایک آدمی نے ایک مسئلہ سیکھا ہی نہیں ہے اور اس سے اگر کوئی پوچھ لیتا ہے، تکا نہیں لگا سکتا، شریعت میں تکا لگانے کی اجازت نہیں ہے، سیکھ کے بتلاؤ۔ اگر تکا لگا بھی دیا، تکا ٹھیک نکلا تب بھی گناہ گار ہوگا، اور اگر تکا خدا نخواستہ غلط نکل آیا پھر تو دگنا گناہ گار ہوگا۔ اس لیے دین کا مسئلہ کوئی پوچھے، صحیح آتا ہے، کسی عالم دین صاحب نے سیکھا ہوا ہے، صحیح مسئلہ آتا ہے، میں بذات خود حالانکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 8 10 سال 15 سال تقریباً دین کا علم سیکھتے ہوئے گزار دیا، اب بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں۔ کوئی مسئلہ پوچھ لے، صحیح آتا ہو بتاتے ہیں یہ مسئلہ ایسے ہے، صحیح نہیں آتا صاف کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، پوچھ کے بتلاؤں گا۔ اس کے اندر کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی ہمیں اس کے اندر کوئی شرم، اور اس کے اندر جو شرم محسوس کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ پھر کچھ اور ہوگا۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ علم کی فضیلت ہے، اور آدمی کو کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس پر آدمی اپنی زندگی اللہ کے حکم و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور پھر جس شعبے سے یہ منسلک ہے اس شعبے کا علم حاصل کرنا بھی اس پر فرض ہے۔ ایک تاجر ہے تو تجارت کے متعلقہ مسائل سیکھنا تاجر کے لیے فرض ہے، نہیں سیکھتا گناہ گار ہوگا۔ ہاں، پورا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک علاقے میں ایک عالم دین موجود ہے تو سب ثواب تو اسی کو ملے گا جو سیکھ رہا ہے، لیکن سب کی طرف سے ایک فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اتنا علم حاصل کرنا کہ جو اس کی روزمرہ زندگی کے متعلق مسائل ہیں، نماز ہے، نماز کے متعلق ضروری مسائل، یا ایک عورت ہے پاکی ناپاکی کے اس کے ضروری مسائل، کب اس نے نماز پڑھنی ہے، کب نہیں پڑھنی، کس حالت میں کیا کرنا ہے، کس حالت میں کیا کرنا ہے، میں ناپاک ہو گیا پاک کیسے ہوں، یہ ضروری مسائل یہ ہر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا فرض ہے کہ کم سے کم اپنی یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے یہ دین کے مطابق گزار سکے۔ تو اس لیے اور پھر علم حاصل کر لینا یہ انسان کی بہت بڑی فضیلت کا درجہ رکھتا ہے انسان کے لیے، اور پھر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کتنا 1000 رکعت پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگے گا، لیکن کسی آدمی نے ایک دین کا ایک باب سیکھ لیا، اس کو 1000 رکعت ثواب کا 1000 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے۔ اب 1000 رکعت پڑھتے ہو تو اس کو کتنا وقت لگے گا؟ بعض روایت میں مختلف روایت بھی آتی ہیں، بعض روایت میں 100 بھی آتا ہے، بعض میں 1000 بھی آتا ہے۔ بہرحال دین کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھلا لیے، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، فرشتوں کے اندر چونکہ صلاحیت موجود نہیں تھی، نہیں سیکھ سکے، تو پھر آدم علیہ السلام کے سامنے یہ بات پیش نہ کر سکے، پھر فرشتوں نے یہ بات کہہ دیا، اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اس کی طرف بھی اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کوئی ہم سے مسئلہ پوچھ لے یا مسئلہ نہ ہو کوئی اور بات پوچھ لے تو ہمیں پتہ ہو، صحیح پتہ ہو اس کو بتلا دو، صحیح نہیں پتہ فرشتوں کی طرح لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارا رہبر ہے، اس کو دیکھ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا کوئی کسی معاملے میں پتہ ہو بتلا دو، نہیں پتہ صاف کہہ دو نہیں پتہ، اس کے اندر کوئی جھجک یا کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کی بھی ہے کہ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جاننے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتلائیں، چونکہ آدم علیہ السلام نے سیکھے ہوئے تھے اور ان کے اندر صلاحیت بھی موجود تھی، آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتلا دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین کے جو پوشیدہ
زمین و آسمان کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں، غیب کی چیزیں ہیں، یہ سب غیب کی چیزیں میں جانتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں. فرشتوں سے کہا اس چیز کا آپ کو پتا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کا حکم جو بھی ہے ہمارے لیے خیر کا معنی ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر کا ہی کا حکم دیا ہے. اور پھر فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بند کمرے کے اندر کوئی کام کر رہا ہوں یا چھپ کے کوئی کام کر رہا ہوں، کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت انسان کے ظاہر کے سارے کام بھی جانتے ہیں اور باطن کے سارے کام بھی جانتے ہیں. جو چھپا کر رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں اور جو اعلانیہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. یہ تھا ان آیت کے مفہوم کا مختصر خلاصہ. اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي، فرشتوں سے کہا ان کو مجھے ان بتاؤ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے نام، ان كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. قالوا، تو فرشتے کہنے لگے لا علم سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں اس چیز کا علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اے اللہ اصل جاننے والا اور حکمت والا ہے. کہ اللہ تجھے ہی پتہ ہے انسان کو پیدا کرنے کے اندر کیا حکمت ہے، ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں. قال یا آدم، اے اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے، اے آدم انبئہم، بتاؤ باسمائہم، ان کے نام، یعنی خبر دو ان چیزوں کے ناموں کو کی ان فرشتوں کو. فلما انباہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے، باسمائہم، نام ان چیزوں کے. قال، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں زیادہ جاننے والا ہوں. خوب اعلم کیسے کہتے ہیں کہ جس سے بڑا کوئی جاننے والا نہ ہو، اعلم. اس لیے اعلم لفظ، عالم لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کے لیے، لیکن اعلم لفظ انسان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. یہ اعلم لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی کا خاصہ ہے، کسی اور کا خاصہ یہ نہیں ہو سکتا. عالم کسی انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ جاننے والا ہے، اعلم نہیں کہہ سکتے اس کو. انی اعلم، بے شک میں خوب جاننے والا ہوں، سب سے زیادہ عالم اس کو کہتے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو. غیب السماوات، آسمانوں کے اندر غیب کی چیزیں، والارض، اور زمین کی، یعنی زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں. واعلم، میں وہ جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.